صحابہ کرام سے متعلق ہمارا موقف یا اہل السنہ والجماعہ کا بطور خاص مشاجرات میں کیا ہونا چاہیے؟ ہاں تو پہلے یہ کہ صحابہ کرام کے متعلق امام طحاوی کی شرح العقیدۃ الطحاویہ کا متن کا ایک حصہ میں پڑھ رہا ہوں اور تیزی سے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِدُ فِي حُبِّ أَحَدٍ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، ہم کسی ایک آدمی کو ان میں سے مفرد کر کے اکیلا محبت میں اکیلا نہیں کرتے کہ کسی ایک سے محبت کریں یا چند سے کریں، اور نہ ہی کسی ایک صحابی سے بھی براءت کا اظہار، ایک صحابی سے بھی ہم بیزاری براءت لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے۔ ایک یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہے ہیں، متفقہ عقیدہ ہے، پوری امت مانتی ہے یہ۔ اب اگر کوئی ایک یا دو چار صحابی کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کے خلاف جا رہا ہے۔ ایک صحابی کو بھی ہم سے برات نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جو صحابہ کو برا بھلا کہے، ہاں ابھی میں نے شروع میں مولانا ابو العلا مودودی صاحب کا، ہاں سید قطب کا، یا کچھ لوگوں کا نام لیا تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، نام نہیں لینا چاہیے۔ یہاں نام لینا، ہمارے اہل علم نے کہا جہاں لوگ مشہور ہوں، ان کے نام، ان کی شہرت، ان کی بعض چیزوں کی وجہ سے کچھ لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہوں، متاثر ہوتے ہوں، تو وہاں نام لے کر ان کا رد کرنا فرض ہے، تاکہ لوگوں کو متنبہ کیا جا سکے، ضروری ہے۔ تو انہوں نے بڑا کام کیا، کتابیں لکھی، مفکر اسلام، دانشور، فلاں ڈیما، لیکن اگر قرآن و حدیث کے خلاف ان کی بات ہے تو ہمارے پیروں کے نیچے۔ ہم ان سے بغض رکھیں گے جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اگر بغض نہیں ہے، تعویل ہوگی تو الگ بات۔ تو ہمارا طریقہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے، ایک رافضی سے ایک سنی کو مسلمان محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں شیخ حسن البنا، اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ ہمارا جو اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیجئے، جس میں اتفاق ہے ساتھ ساتھ چلیں۔ یہ فروعی معاملات میں ٹھیک ہے، منہج عقیدے اور مسلمہ عقیدوں کے سلسلے میں نہیں چلے گا، سمجھیے اس کو۔ لوگ غلط سلط کو ملا دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس طرح پیدا ہو جاتے ہیں۔ اختلاف، آج مسلمانوں کے حالات بڑے نازک ہیں۔ حالات نازک ہونے کا مطلب ہے کہ ہم شرک سے سمجھوتا کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ ہمارے حالات اسی لیے ناگفتہ بے ہیں کہ ہم شرک کو برداشت کر رہے ہیں، اس لیے ناگفتہ بے ہیں کہ ہم سنتوں کی مخالفت کو جھیل رہے ہیں، بدعتوں کو چلنے دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے حالات خراب ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے کے بغض رکھنے والوں کو پنپنے دے رہے ہیں، چپ ہے، وہاں خاموش ہے۔ آپ کے ابا کو کوئی گالی دے تو آپ کہیں گے کہ چھوڑوں گا نہیں؟ یہ باپ اور ان سے زیادہ بڑھ کر معاملہ ہے۔ یہ قرآن و حدیث کو رد کرنے والی بات ہے جو صحابہ کرام پر تنقید کر رہا ہے۔ تو ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے۔ وہ بغیر الخیر یذکرہم، اور وہ شخص جو خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرتا ہے، اچھائی کے ساتھ صحابہ کا ذکر نہیں کرتا، ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ ولا نذکرہم الا بخیر، اور ہم صحابہ کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ وحبہم دین، یہ آخری جملہ دماغ میں رکھیے، وحبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت رکھنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، یہ تاریخ نہیں ہے۔ تنقید سے بالا تر والا اصول نہیں چلے گا۔ ان سے محبت رکھنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، ان سے نفرت کرنا، ان سے یعنی صحابہ کرام سے نفرت کرنا، یہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ اگر کوئی سارے صحابہ کرام کو علی اطلاق کہے تو اس کا کفر، ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اگر کوئی اس کے کافر ماننے میں شک کرے تو وہ کافر، جو شک کرے وہ کافر، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے بارے میں شک کر رہا ہے۔ ہاں